اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ اس آیت میں پیشانی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ جدید طبی تحقیق نے اس آیت کریمہ میں موجود ایک ایسے نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جس کے متعلق ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ نقطہ کیا ہے، اس بارے میں جاننے سے پہلے پیشانی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں پیشانی کو جھوٹ سے کیوں ملایا گیا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے کہ آج مغربی سائنسدان اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نشانی کے باوجود کفر میں مبتلا ہے۔ صدیوں سے یہ سوچا جاتا تھا کہ ایک انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ انسانی دماغ کے سامنے والے حصے کی مدد سے دیکھتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ آنکھوں کے قریب ہے۔ لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ ایک انسانی دماغ کے سامنے والے حصے کا جو کام ہوتا ہے وہ ویژن یا نظر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سائنس آج یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کے دماغ کے سامنے والا حصہ ہی انسان کے سوچنے سمجھنے اور کسی فیصلے پر پہنچنے اور اس پر عمل کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان جس بارے میں سوچتا ہے، چاہے وہ موجودہ وقت میں کوئی بات ہو یا پھر مستقبل کی منصوبہ بندی ہو، وہ تمام منصوبے اور حرکت کی طرف پیش قدمی سر کے سامنے والے حصے یعنی پیشانی میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، جس کو پری فرنٹل ایریا کہتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کے مطابق سائنسدان سر کے سامنے والے حصے یعنی پیشانی کے اس کام کو پچھلے 60 سالوں کے دوران دریافت کر پائے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے مطابق جدید تحقیق نے دریافت کیا ہے کہ اگر دماغ کا یہ حصہ کسی وجہ سے ناکارہ ہو جائے تو وہ انسان اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس حصے میں نقص واقع ہونے سے انسان برے کاموں کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے اور آخرکار وہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کی شروعات اسی حصے یعنی فرنٹل لوبس کے مرکز سے ہوتی ہے۔ دماغ کا یہی حصہ جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے اور اس پر عمل کروانے کے لیے جسم کے دوسرے حصے کو ہدایات بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منکرین میں سے ایک ایسے ظالم کافر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ وہ ظالم شخص ابو جہل تھا۔ ابو جہل اسلام کا دشمن تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ سورہ علق کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ کا ارشاد ہے، ہاں اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو ناسویا یعنی ماتھے یا پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناسویا جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن نے سر کے سامنے والے حصے کو جھوٹا اور گنہگار قرار کیوں دیا؟ قرآن نے کیوں نہیں کہا کہ وہ شخص جھوٹا اور گنہگار تھا؟ سر کے اگلے حصے کا جھوٹ اور گناہ سے کیا تعلق ہے؟ عربی زبان میں ناسویا کے معنی سر کے اگلے حصے یعنی پیشانی یا ماتھے کا ہے۔ اگر ہم سر کے اگلے حصے میں کھوپڑی میں دیکھیں تو ہمیں پری فرنٹل ایریا دیکھنے کو ملے گا، جو آپ کی اسکرین پر نظر آنے والی تصویر میں واضح ہے۔ دماغ کے فرنٹل ریجن کا یہی حصہ جھوٹ بولنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی تمام ذہنی سرگرمیاں اسی میں کی جاتی ہیں اور پھر جھوٹ بولنے کی کارروائیاں مواصلاتی اعضاء یعنی زبان میں منتقل کر دی جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو فیصلہ دماغ کے فرنٹل لوب میں ہوتا ہے، جو سر کا اگلا حصہ یعنی ماتھا ہوتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرنا چاہتا ہو تو اس کا فیصلہ بھی اسی حصے میں کیا جاتا ہے۔ زبان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ اسی دماغی حصے کے لیے ایک اوزار کے طور پر کام کرتے ہیں، جو اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ناسویا کے کام کرنے کا انداز تقریباً تمام جانوروں میں ایک ہی ہے۔ یہی انسان اور جانور جو دماغ رکھتے ہیں، دونوں کے دماغ میں کنٹرول اور رہنمائی کا مرکز ہے۔ اب ملاحظہ کریں کہ سورہ ہود آیت 56 میں قرآن کیا کہتا ہے۔ صدیوں پہلے ایک ایسی جدید سائنسی حقیقت کو افشاں کرنے والا قرآن کا ایک بڑا معجزہ۔ بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی پیشانی یعنی ماتھے سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، بے شک میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے اور بندی کی اولاد ہوں، میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد یعنی میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے، اس میں اس بات کا مکمل اشارہ ملتا ہے کہ انسان یعنی اس کے دماغ کا اگلا حصہ جو مغز کے دونوں ابھرے ہوئے حصوں پر مشتمل ہے، جن میں انسان کی بلند ترین عقلی و شعوری سرگرمیوں کے مراکز پائے جاتے ہیں، یہ پیشانی اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے
وہ جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اور جس رخ پر چاہتا ہے اسے ٹال دیتا ہے، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ مغز یعنی دماغ کے دونوں ابھرے ہوئے حصوں میں پائے جانے والے جسمانی مراکز کی فکری سرگرمیوں کو نئے افکار پہنچاتا ہے۔ سارے جسم میں پھیلے ہوئے ہزاروں اعصاب دماغ کے ساتھ منسلک ہیں جو وہاں سے ایک پیغام لاتے اور واپس لے جاتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ دوپہر کے وقت آرام کر رہے ہوں، مگر اس کے بعد 4 بجے آپ کوئی کام سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ آرام فرما رہے ہیں مگر آپ کے دماغ کے پچھلے حصے میں یہ خیال موجود ہے، کیونکہ یادداشت کی میکانزم نے اسے وہاں خاص طور پر نوٹ کر رکھا ہے۔ آپ گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں جو کیمرے سے بڑھ کر عجیب اور پیچیدہ میکانزم رکھتی ہیں، نہایت نازک اعصاب کے ذریعے گھڑی کا منظر آپ کے دماغ تک پہنچاتی ہیں۔ دماغ میں بعض خاص خلیے جو تعلیم اور عادات کی بدولت مدت سے گھڑیوں کی سوئیوں کی خاص حالت کو وقت میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں، دماغ کے سوچنے والے حصے کو پیغام نشر کرتے ہیں کہ اب 4 بج چکے ہیں، کام کرنا ہو تو اٹھو۔ دماغ فوراً نیچے ٹانگوں اور پاؤں کو اپنے کام شروع کر دینے کا حکم دیتا ہے اور پاؤں اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو فوراً کرسی سے اٹھا دیتے ہیں۔ اسی طرح گویا آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی دماغ کا وہ حصہ جس کا کام توازن قائم رکھنے سے ہے، سارے جسم کے اعضاء کو پیغام بھیجتا ہے اور وہ کشش ثقل کے خلاف زور لگانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، مگر بالعموم آپ کو ان پیغامات کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جھوٹ ایک انسان کی پیشانی سے منسلک ہوتا ہے۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ ایک انسان کی پیشانی سچ، جھوٹ، صحیح اور غلط تمام فیصلوں کا مرکز ہے، اور یہ سچائی سائنس پچھلی صدی میں جان چکی ہے، جبکہ قرآن نے اس بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ذکر فرما دیا تھا، جب ماڈرن سائنس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بہرحال جدید سائنسی معلومات نے قرآن مجید کی حقانیت کی ایک اور دلیل اہل عقل و فکر کے سامنے رکھ دی ہے۔ چاہے تو وہ اپنے دماغ کے اس حصے سے کسی خالق کی موجودگی کو پہچانے یا جھٹلا دیں، اب یہ فیصلہ کرنا انہی کا کام ہے، ورنہ سائنسی گواہیاں تو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اس عظیم الشان کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس پر عظمت اور حکمت والی کتاب یعنی قرآن مجید کا مصنف سوائے رب کائنات کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔